نحمده ونصلي على رسوله الكريم فأعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعترته بعدد كل معلوم له۔ آج کی اس روحانی محفل کے روح رواں حضرت صاحبزادہ والا شان، ان کے رفقائے کار اور حضرت قبلہ سائیں ریاض صاحب دامت برکاتہم العالیہ، ہم دعاؤں وہ ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے فیض کو عام فرمائے اور تادیر مریدین و معتقدین پہ اور عالم اسلام پہ جاری فرمائے۔ میں اس کو وقت بھی کافی ہو چکا ہے اور یہاں پہ پہنچ کے مجھے بڑی خوشی ہوئی کہ وقت کی پابندی کا خاص خیال رکھا جاتا ہے۔ عزیزان من، آخر میں جہاں پہ میں آج صبح میں بھی آ رہا تھا احباب کے ساتھ، میں نے کہا میں موضوع بنا کے نہیں آتا، وہ تو کوئی عالم ہوتے ہیں، بہت بڑے فلسفر ہوتے ہیں، منطقی ہوتے ہیں، اپنے دلیل و دلائل کے لیے پیش کر کے بناتے ہیں۔ مجھے بیٹھتا ہوں تو اس وقت تک مجھے پتہ نہیں کہ میرا موضوع کیا ہوگا۔ ایک بات ضرور کرتا ہوں ہر جلسے میں، وہ ملک و ملت کی سلامتی کے لیے، اس مملکت خدازاد پاکستان کی بقا، استحکام و سالمیت کے لیے، اور جو اس ملک کی جغرافیائی حیثیت کے محافظ ہیں ہم ان کے بھی دعا گو ہیں، اور جو اس ملک پاکستان کی نظریاتی سرحدوں کے محافظ ہیں ہم ان کے بھی غلام ہیں، دعا گو ہیں۔ اصل چیز نظریہ ہوتا ہے۔ پاکستان کی دو سرحدیں ہیں، ایک جغرافیائی سرحد یہاں پہ ہمارے جوان بیٹھے ہیں، اور ایک نظریاتی سرحد ہوتی ہے جو ہم اور آپ اس سرحد کے محافظ ہیں۔ تو دعا ہے پاکستان کے عوام کے لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ پاکستان کی عوام کو پاکستان کی نظریاتی سرحدوں کی حفاظت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور پاک فوج کے لیے بھی یہ پیغام ہے کہ اللہ ان کو کأنہم بنیان مرصوص بنائے، اور اللہ ان کو وہ قوت و ہمت و شجاعت و استقامت عطا فرمائے کہ اس ملک پاکستان کی طرف کوئی میلی آنکھ کر کے دیکھنے کے قابل ہی نہیں رہے۔ عزیزان من، آخر میں آ کے انہوں نے چھوڑا سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تذکرہ تھا، اور تذکرہ کیا کہ جسم کے روح کے جسم کے ہر قطرے کے اندر صدیق اکبر کا شان ظاہر ہو رہا تھا۔ عجیب ہے کہ وجدانی کیفیت ہو جاتی ہے جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں عرض کیا ام المومنین سیدتنا اما عائشہ صدیقہ سلام اللہ علیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، یا رسول اللہ یہ آسمان میں اتنے ستارے ہیں، اتنی نیکیاں ہیں کسی کی؟ آپ نے فرمایا ہاں یہ نیکیاں۔ تھوڑی سی یہاں پہ ایک بات کہ اما عائشہ صدیقہ سلام اللہ علیہ رضی اللہ تعالی عنہ، ان کو پتہ تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جانتے ہیں کہ کتنی نیکیاں ہیں، تعداد جانتے ہیں۔ یا رسول اللہ یہ کس کی نیکیاں ہیں؟ تو آپ نے فرمایا کہ اتنی نیکیاں عمر کی ہیں۔ تو ام المومنین سیدتنا اما عائشہ صدیقہ سلام اللہ علیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ یا رسول اللہ پھر میرے والد ابو بکر ان کی کتنی نیکیاں ہیں؟ اس سے ظاہر تو یہ ہوتا ہے کہ عمر درجے میں اعلیٰ ہے، آسمان کے ستاروں جتنی نیکیاں عمر کی ہیں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عائشہ عمر کی ساری زندگی کی نیکیاں
ترازو میں رکھ کے ایک طرف کریں، اور ابو بکر کی فقط ایک رات جو میرے ساتھ تھا وہ ایک رات کا پلڑا بھاری ہے۔ جب یہ بات ہوئی مدینہ منورہ میں، پہلی بات کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ستاروں جتنی نیکیاں عمر کی ہیں، لیکن ابو بکر کی شان وہ ہے کہ جو سیدنا ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے رسول اللہ نے فرمایا کہ عمر کی اور آل عمر کی ساری زندگی کی نیکیاں ابو بکر کی فقط ایک رات سے بھی سے برابر نہیں۔ یہ جب بات چلی تو رات کو سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے حویلی مبارک میں موجود تھے، دروازے پہ کھٹکھٹایا سیدنا عمر نے، اندر سے وہ آپ تشریف لا رہے تھے، کون ہے؟ اس نے کہا میں عمر ہوں۔ تو آپ نے فرمایا کہ عمر ابھی تو ہماری ملاقات ہوئی تھی، کیا خیریت تو ہے کہ تم دوبارہ ملنا چاہتے ہو؟ اس نے کہا مجھے تم سے کام ہے اور میں تجھے تجارت کرنا چاہتا ہوں۔ تو سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ عمر میرے پاس کیا ہے جو تو لے گا، اور تیرے پاس کیا ہے جو تو مجھے دے گا؟ سیدنا صدیق اکبر باہر تشریف لائے، دیکھتے ہیں کہ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جھولی پھیلا کے کھڑے ہوئے ہیں، عرض کرتے ہیں کہ عمر میری اور میرے آل کی ساری زندگی کی نیکیاں تمہیں دیتا ہوں، فقط ایک رات میں تو ہمیں، فقط اس ایک رات کی نیکیاں جو تمہیں ملی ہے وہ ہمیں عطا کرو۔ عزیزو دوستو، سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہاں چونکہ سب پڑھے لکھے لوگوں کا اجتماع ہے، اہل قلم اہل خرد و دانش حضرات بیٹھے ہیں، آج جو ابو بکر دا پہلا نمبر یہ شعراء کا کام ہے، یہ ادیب اور عالم اور اہل قلم لوگوں کا بڑی دل راحت سکون محسوس ہوا کہ ہم وہ مناقب لوگوں نے بنائے ہی نہیں، لا علمی کے طور پہ لوگ بھٹک جاتے ہیں۔ تو میں اپیل کروں گا آپ یہاں پہ جتنے بھی اہل قلم ہیں، اہل خرد و دانش ہیں، علم عروج سے جن کا تعلق ہے، ان کی خدمت میں عرض کروں گا کہ یہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان سب کے مناقب بنائیں اور لوگوں میں پیش کریں تاکہ لوگوں کے دل کی تطہیر ہو اور لوگوں کے دل اللہ کے نور سے چمک جائیں۔ اور آج آپ حضرات کی خدمت میں عرض کروں، سلسلہ عالیہ نقشبندیہ سے آپ لوگ سب وابستہ ہیں، اور حضرت کی قیادت میں جو قافلہ چل رہا ہے، انشاءاللہ العزیز یہ قافلہ بڑھتا جائے گا۔ دوستو، عزیزو، ہم اتنے خوش نصیب ہیں، وہ کتابیں جو مکتوبات شریف ہیں، مکتوبات امام ربانی، مکتوبات معصومہ حضرات القدس، وہ تو ہیں، لیکن علامہ یوسف نبہانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے جامع الکرامات میں میرے پاس موجود ہیں، پنڈی میں لازمی طور پہ موجود ہوگی، عربی میں ہے وہ، اس میں سے ایک واقعہ لکھا ہے، میں چاہتا ہوں کہ وہ واقعہ آپ کے سامنے پیش کروں تاکہ آپ لوگ اپنی خوش نصیبی پہ ناز کریں۔ سیدنا مجدد الفسانی شیخ احمد فاروقی سرہندی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف فرما تھے، ان کے دل میں خیال آیا کہ اللہ صمد ہے، بے پرواہ بادشاہ ہے، پتہ نہیں میرا کیا سلوک ہوگا، مجھ سے روز محشر میں میرا سلوک کیا ہوگا۔ جب یہ خیال آیا تو ان کو الہام ہوا کہ اے احمد، میں نے تجھے بخش دیا۔ حضرت مجدد الفسانی کو خوشی ہوئی، لیکن پھر دل میں خیال آیا تو مجھے تو اللہ نے بخش دیا، میں تو جنت میں جاؤں گا اور قیامت کی تکلیف اور پریشانی مجھے نہیں ہوگی، لیکن میرے مرید ہیں ان کا کیا ہوگا۔ حضرت ان کو دوسری مرتبہ پھر الہام ہوا کہ اے احمد، میں نے تجھے معاف کیا اور تیرے تمام مریدوں کو معاف کر دیا۔
اس کے بعد پھر حضرت مجدد پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خیال آیا کہ چلو مجھے بھی معافی مل گئی، میرے جو مریدین ہیں ان کو بھی معافی مل گئی، وہ بھی جنتی ہو گئے، لیکن آئندہ آنے والی نسلوں میں میرے مرید ہوں گے، میرا سلسلہ ہوگا یا نہیں ہوگا؟ اور میرے مرید ہوں گے تو ان مریدوں کا جن کو میں نے آج تک دیکھا نہیں ہے، آگے چل کے میرے مریدوں کے خلفاء کے مرید بنتے جائیں گے، سلسلہ چلتا رہے گا یا سلسلہ بند ہو جائے گا، یا پھر سلسلہ چلے گا تو ان میرے مریدوں کا کیا حال ہوگا، کیا حشر ہوگا؟ دوبارہ الہام ہوا حضرت مجدد الفسانی کو، اے احمد میں نے تجھے معاف کیا، میں نے تیرے مریدوں کو معاف کیا، تیرے مریدوں کے مرید قیامت تک جو آئیں گے ان سب کو معاف کر دیا۔ یہ بڑی خوشخبری ہے ہم سب کے لیے، میں نے ان کو بھی معاف کر دیا۔ اور پھر حضرت مجدد پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میرے مرید جو میرے بعد پیدا ہوں گے، آئیں گے سالہ سال، جب تک دنیا رہے گی، وہ جو آتے رہیں گے ان سب کو میری ان سب سے ملاقات کرائی گئی، اللہ نے اپنی قدرت سے میری ملاقات کروائی، اور مجھے ان تمام مردوں، عورتوں اور حتیٰ کہ چھوٹے بچوں کو بھی جو میرے مرید بنیں گے وہ بھی اللہ نے مجھے دکھا دیے تھے۔ اور اللہ کی طرف سے الہام ہوا، اے احمد میں تجھے معاف کیا، تیرے مریدوں کو معاف کیا، قیامت تک تیرے آنے والے مریدوں کو میں نے معاف کیا، اور میں نے تمہیں ان کو آپ کی زیارت بھی کروا دی، لیکن تو نے مجھے اتنا خوش کیا، اتنی تابعداری کی، اور تیرا سفارشی رسول اللہ ہے، اللہ کے حبیب تیرے سفارشی ہیں، اور میں تمہیں ایک اعزاز کے طور پہ یہ کہتا ہوں کہ اے احمد میں نے تجھے معاف کیا، تیرے مریدوں کو معاف کیا، تیرے مریدوں کے مرید قیامت تک آئیں گے وہ بھی، ان کو بھی میں نے معاف کیا، حتیٰ کہ جب امام مہدی تشریف لائیں گے تو وہ بھی سلسلہ عالیہ نقشبندیہ ہی چلائیں گے۔ علامہ یوسف نبہانی رحمت اللہ تعالی علیہ نے لکھا ہے کہ امام مہدی جب تشریف لائیں گے تو وہ بھی سلسلہ عالیہ نقشبندیہ ہی چلائیں گے۔ ہم لوگ تو خوش نصیب ہیں۔ مجھ سے ایک بہت بڑے کسی افسر نے پوچھا، ہمارے ہاں الحمدللہ پاکستان میں غیر مسلموں کو مسلمان کرنے کا سب سے بڑا مرکز اس فقیر کے پاس ہے، اللہ کے فضل و کرم سے۔ اسی بھی یہ ہندو تھا، اور ہندو میں بھی وہاں پاکستان کی سب سے ہندوؤں کی بڑی گدی ہے، راما پیر کہتے ہیں، اس کے جو سجادہ نشین ہے اس کا پوتا ہے اور اکلوتا ہے۔ وہ ارب پتی، پدم پتی، کھرب پتی نہیں، کھرب پتی ہیں تو بھی ڈالرز میں ہو گئے یا پاؤنڈز میں ہو گئے۔ یہ بیچارہ کبھی دال روٹی کھا کے کبھی سرانے پہ سویا ہوا ہے۔ اور جب لوگ مسلمان ہوتے ہیں تو یہ نہیں کہ فقط ہم کلمہ پڑھا دیتے ہیں بس، کچھ نہیں۔ تو بہرحال اس میں بہت بڑا تکرار ہوا تھا، وہ چونکہ بہت بڑا تھا، باہر کے جو سفیر ہیں وہ لوگ اس میں ملوث ہوئے، ان کی مداخلت آ گئی، خارجی ممالک کی طرف سے حکومت پہ دباؤ آیا، لیکن اللہ کے فضل و کرم سے اللہ نے اس کو استقامت دی۔ ہم نے بار بار ہائی کورٹ میں پیش کیا، جب پیشی آئے ہم کہا جاؤ پوچھو ان سے، ہائی کورٹ میں جاؤ، ججز کے سامنے بیانات ہوئے۔ بہرحال میرے عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ امام مہدی بھی نقشبندی سلسلہ ہی چلائے گا، اور ہم کتنے خوش نصیب ہیں، ہم کتنے خوش نصیب، فقط مذہبی غیرت ہم ہونی چاہیے۔ جب مجھ سے کسی بہت بڑے افسر نے بڑا ایک ماحول عجیب بنایا ہوا تھا، روب اور دبدبے کا، تو میں جب گیا بیٹھتے ہی مجھ سے پوچھنے لگا کہ آپ کیا چاہتے ہیں، مطلب کہ تم سدھر جاؤ نہیں تو پھر آپ کیا چاہتے ہیں؟ میں نے کہا میں تو کچھ بھی نہیں چاہتا، میں کچھ بھی نہیں چاہتا،
لیکن ایک بات میں آپ کو بتاؤں کہ میں نہایت ہی کمزور ہوں، نہایت گنہگار ہوں، لیکن ان رگوں میں سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ کا خون ہے۔ وہ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ کا خون ہے۔ جب وہ خون جوش میں آتا ہے، اور سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے لے کے تاریخ گواہ ہے، آپ دیکھیں کہ ان کا مقابلہ بادشاہوں سے ہوا، ایران کو تحت کیا انہوں نے، ان کے دور میں ہوا۔ اور میں نے ان کو کہا کہ پھر وہاں سے ہمارے آباء و اجداد کی تم تاریخ دیکھ لو۔ حضرت مجد الفسانی 14ویں پشت میں میرا دادا ہے، مرشد بھی ہیں، دادا بھی ہیں۔ تو میں آپ حضرات کو میں نے کہا کہ میں کتنا بھی کمزور ہوں، لیکن سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے لے کے میرے والد تک سب نے حکمرانوں سے مقابلہ کیا، جہاد کیا، علم جہاد بلند کیا۔ اور میں کتنا بھی کمزور ہوں، کتنا بھی آپ مجھے کمزور سمجھے، کیا سوچ کے آئے ہیں، لیکن ایک بات آپ کو میں بتا دیتا ہوں کہ ہمیں اللہ نے میں لوگ کہتے ہیں کہ اس کو کیوں بھیجا گیا، ایک ایس ایس پی ہے، اس کو ڈسٹرکٹ میں بھیجا جاتا ہے کہ تم جاؤ وہاں پہ لوگوں کی نیندیں حرام ہو چکی ہیں، جاؤ وہاں پہرا دے دو، جاؤ وہاں پہ قانون نافذ کرو۔ اور مختلف، اور ایک جج ہے، اس کو عدالت میں لا کے بٹھایا جاتا ہے کہ بیٹھ کے عدالت کے فیصلے کرو۔ آنے کا کوئی مقصد ہوتا ہے۔ میں نے کہا کہ ہمارے آنے کا مقصد دنیا میں یہ ہے کہ اللہ نے ہمیں حکمرانوں سے لڑنے کے لیے بھیجا ہے۔ پھر تو خاموش نہیں سر صاحب، آپ زیادہ جذباتی ہو گئے، آپ بیٹھے، ٹھنڈا پانی پلایا، چائے، ادھر بڑی خاطر تواضع کی انہوں نے۔ لیکن جو نقش بندی حضرات ہیں ان کو میں بالخصوص عرض کروں گا، ابھی فتنہ اور دجالی دور ہے۔ بھی اس دجالی دور میں نمٹنے کے لیے رسول اللہ کی شریعت کی حفاظت کرنے کے لیے تیار ہو جائیں۔ اور وہ آج کل ایسے بدبخت آئے ہیں جو سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان میں بد کلامی کرتے ہیں، اور تو کیا ام المومنین سیدنا اما عائشہ صدیقہ سلام اللہ علیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان میں بے ادبی کے کلمات کہتے ہیں۔ عزیزان من، اب وقت آیا ہے۔ میرے قبلہ والد صاحب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کلام ہے جو کہ جنگ کے دنوں میں لکھا تھا، سندھی میں کلام ہے، لیکن اس کلام کا مقصد یہ ہے کہ ابھی تسبیح کا کام نہیں، اس ہاتھ میں تسبیح مت اٹھاؤ، تلوار اٹھاؤ اور جاؤ بارڈر پہ، جاؤ وہاں سرحد پہ، اور سرحدوں پہ جا کے پھر تلوار ہوگی اور ہاتھ تمہارے ہوگا، تمہارا ہاتھ ہوگا، لیکن ید اللہ فوق ایدیہم، اللہ کا ہاتھ، اللہ کی مدد آپ کے ساتھ ہوگی۔ عزیزو دوستو، حضرت مجد الفسانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کا کیا شان ہے۔ آپ لکھتے ہیں، مکتوبات ہے امام ربانی میں، آپ اور علامہ یوسف نبہانی نے بھی عربی میں لکھا ہے، لبنان سے چھپی ہے، یہاں عام وہ کتاب دستیاب ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محافل مختلف مقامات پہ لگتی ہے، اور ہر ایک شخص کو اپنی اپنی حیثیت کے مطابق اس محفل میں جانے دیا جاتا ہے۔ مثلا ایک آدمی جس کا کم بادشاہ کے ساتھ ہے، مسئلہ پھنسا ہوا ہے اس کا، تو بادشاہ سلامت کے لیے وہ سڑک پہ کھڑا ہوتا ہے، بادشاہ گزرتا ہے تو وہ اس کو کاغذ دکھاتا ہے، بادشاہ رکتا ہے، کاغذ دیکھے کیا ہے، کیا مسئلہ ہے؟ حضور میرا بیٹا بے روزگار ہے، میں غریب آدمی ہوں، میں آنے کی بھی شکت نہیں، سنا کہ آپ گزر رہے ہیں، یہ درخواست ہے، مہربانی کر کے میرے بیٹے کو کوئی نوکری لگوا دیں۔ تو وہ لکھتا ہے کہ پلیز اپائنٹ ہم رپورٹ کمپلائنس، وہ کر کے چلا جاتا ہے، کام اس کا ہو گیا۔ ایک آدمی ان کے ساتھ اسٹیج پہ بیٹھ کے کام کہتا ہے بادشاہ کو، ایک آدمی وہ جو ڈائننگ ٹیبل پہ بیٹھ کے بات کرتا ہے بادشاہ سے، ایک آدمی جو ہے اس کی حیثیت یہ ہے کہ ڈرائنگ روم میں بیٹھ کے، اس کا اپنا جو ڈرائنگ روم ہوتا ہے اس میں بیٹھ کے اسے بات چیت کرتے ہیں۔ تو ہر شخص، ظاہر بات ہے کہ ایک چرواہے کو تو وہ وزیر اعظم ہاؤس کے ڈرائنگ روم میں تو نہیں بلاتے، وہیں سے اس کو فارغ کر دیتے ہیں۔ تو آپ نے یہ کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محافل مختلف مقامات پہ لگتی ہیں، مختلف مقامات پہ لگتی ہیں، اور وہ مختلف مقامات میں ایک مقام ایسا ہے
ایک محفل ایسی ہے جس محفل میں فقط انبیاء و مرسلین ہیں اور صحابہ کرام ہیں، باقی کسی اور کو آنے کی اجازت نہیں ہے. فقط صحابہ کرام اور انبیاء و مرسلین کے لیے محفل ہے. وہ لوگ بیٹھے ہوئے ہیں جس ہم یہاں بیٹھے ہیں. اچانک ایک جماعت آتی ہے، ایک گروہ آتا ہے. گروہ آتا ہے تو لوگ دیکھتے ہیں کہ یہ اجنبی ہے، باقی سب ہم ایک دوسرے کو جانتے ہیں. تو انہوں نے کہا کہ آپ لوگ کون ہیں؟ آپ کون لوگ ہیں؟ تعارف کرائیں. تو ان قافلے والوں نے کہا، اس گروہ نے یہ کہا کہ ہم مجدد عرف ثانی کے مرید ہیں. ہم مجدد عرف ثانی کے مرید ہیں. تو انہوں نے کہا کہ آپ ان کو تو آنے کی اجازت نہیں، یہ تو فقط انبیاء، آپ انبیاء ہیں؟ کہا نہیں. مرسلین میں سے؟ نہیں. صحابہ میں سے ہیں؟ کہا صحابہ میں بھی نہیں. پھر آپ کون ہیں؟ تو انہوں نے کہا کہ ہم مجدد عرف ثانی کے مرید ہیں، شیخ احمد فاروقی سرہندی کے مرید ہیں. تو وہ لوگ کہتے ہیں کہ آپ یہاں پر کیسے آئے؟ ان کو آنے کی اجازت نہیں ہے. تو وہ مریدین جو آئے تھے گروہ، انہوں نے کہا کہ آپ جا کے یہ رسول اللہ کی خدمت میں عرض کریں کہ یا رسول اللہ، یہ محفل تو فقط انبیاء و مرسلین و صحابہ کے لیے ہے. یہاں پہ ایک اور گروہ آیا ہے، ایک جماعت آئی ہے. وہ جماعت کہتے ہیں کہ ہم احمد فاروقی سرہندی کے مرید ہیں، وہ یہاں کیسے آئے؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء واللہ ذو الفضل العظیم. یہ اللہ کا فضل ہے، اللہ جس پہ چاہے یہ کرم کر سکتا ہے. دوستو، حضرت مجدد پاک رضی اللہ تعالیٰ کے مریدین کا بہت بڑی شان ہے، بہت بڑی شان ہے. اور یہ پھر لوگ کہتے ہیں کہ وہ آسمانوں پہ جاتے ہیں. حافظ رحمان بابا علیہ رحمہ و رضوان، صوبہ سرحد میں مدار پر انوار ہے ان کی. حضرت رحمان بابا سے لوگوں نے پوچھا کہ رحمان بابا، یہ اللہ کے ولی کہتے ہیں کہ ہم آسمانوں پہ جاتے ہیں، آسمانوں سے واپس آتے ہیں، لیکن پھر اسی ساتھ میں وہاں بیٹھے ہوتے ہیں. ان کی رفتار کیا ہے؟ ان کی اسپیڈ کیا ہے؟ ان کی کتنی رفتار ہے کہ ہمارے ساتھ بیٹھے ہیں پھر کہتے ہیں کہ ہم آسمانوں سے ہو کے آ گئے ہیں؟ ان کی رفتار کتنی ہے؟ تو حضرت رحمان بابا رحمت اللہ تعالی علیہ نے فرمایا کہ یو قدم تر عرش پر رسی، یو قدم تر عرش پر رسی ماں نزل دے رفتار درویشانو. آپ کے کہتے ہیں، فرماتے ہیں کہ تم نے پوچھا کہ اس کی رفتار کتنی ہے، اس کی اسپیڈ کتنی ہے. یہ اسپیڈ کا پتہ نہیں، رفتار کا پتہ نہیں مجھے، لیکن اتنا مجھے پتہ ہے کہ اللہ کے ولی زمین سے اگر ایک قدم اوپر کرتے ہیں تو وہ عرش سے بھی آگے نکل جاتا ہے. یو قدم، یو منا ایک، یو قدم ترا عرش پورے رسی، یعنی عرش تک پہنچ جاتا ہے. مال دے، میں نے دیکھا ہے اپنی آنکھوں سے، میں نے دیکھا ہے. یہاں پہ رحمان بابا کی حیثیت کا اندازہ لگایا. مال جل دے، میں نے دیکھی ہے رفتار درویشانوں، درویشوں کی اللہ کے ولی جو آسود خاک ہیں ان کی رفتار میں نے دیکھی ہے کہ وہ کیا ان کی رفتار ہے کہ یہ ایک قدم جب اٹھاتے ہیں تو وہ عرش عظیم سے بھی آگے نکل جاتا ہے. لوگ کہتے ہیں، حافظ شیرازی نے بھی کہا ہے کہ رسید امب، ابھی مجھ سے پہلے انہوں نے جو کلام کیا اس میں یہ بھی تھا کہ کہاں سے کہاں تک لوگ جا کے پہنچتے ہیں، ان کے مقام دیکھ لیں. کلام تو پورا یاد نہیں ہو سکا لیکن دل پہ وہ ایسا آیا. انشاءاللہ وہ باتیں انشاءاللہ سندھ میں بھی لوگوں کی سماعتوں میں آئے گی انشاءاللہ. حافظ شیرازی بھی یہی کہتے ہیں کہ رسید ام بھی مقام ہے کہ لا مکان آجاست، نہ نام روئے زمین و نہ آسمان آجاست. حافظ شیرازی کہتے ہیں کہ میں اس مقام پہ پہنچا ہوں. لوگ کہتے ہیں کہ اب کہاں ہیں؟ میں اس مقام پہ پہنچا ہوں کہ وہ جو لا مکان ہے، نہ نام روئے زمین و نہ آسمان آجاست. میں اتنی بلندیوں پر ہوں کہ میں اتنی بلندیوں پہ ہوں کہ زمین تو کیا وہاں پہ آسمان بھی دیکھنے میں نہیں آتے. رسید ام بے مقام کے لا مکان آجاس، نہ نام روئے زمین و نہ آسمان آجاس. بے وادی ہے کہ گزشتم نہ جائے چون و چراست. میں اس وادی سے گزر کے آئے ہوں جہاں پہ چن بھن بھی نہیں ہے. بے وادی ہے کہ گزشتم نہ جائے چون و چراست، نہ جن و ملک و پری و آدم آجاست. وہاں تو انسان نہیں ہے اس وادی میں، وہاں پہ جن بھی نہیں ہے، وہاں پہ پریاں بھی نہیں ہیں، لیکن اللہ کے نوری فرشتے بھی وہاں نہیں پہنچتے ہیں، ہم وہاں تک چلے جاتے ہیں.
عزیزان من، وہ نسبتیں ہیں، اور میں آپ حضرات کے لیے یہ دعا کروں گا کہ اللہ آپ کو خانقاہ سے محبت اور عقیدت اتنی عطا فرمائے، اتنی عطا فرمائے کہ اس محبت میں مجنوں ہو جائیں۔ اور ایک بات، کیونکہ یہ حضرت مجدد الفسانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا باغ ہے، یہ ان کا باغ بنایا ہوا ہے، اور ہم سب اس باغ کے مالی ہیں۔ کوئی وہاں سے جانوروں کو روک رہا ہے، غلاظت گندگی نہ پھیلائیں، کوئی کہیں سے اس کی باڑ کو مضبوط کر رہا ہے، کوئی اس کی گوڑی نکال رہا ہے، کوئی اس باغ کے درختوں کو، تنوں کو پانی دے رہا ہے۔ ہم سب کا مختلف طریقوں سے یہ کام ہے۔ اور حضرات، میں آپ سے بات کروں کہ سب سے زیادہ جو بات ہے، اہم ترین بات، یہ آخری کلام آپ کی خدمت میں عرض کروں نصیحتاً، کہ حضرت آدم بن نوری رحمۃ اللہ علیہ، مشہور نام ہے، وہ جب ایک مرتبہ حضرت مجدد پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے وصال کے بعد جب سرہند شریف تشریف لائے تو گھوڑے پہ سوار تھے، تو گھوڑا سرہند شریف میں آ کے وہاں خانقاہ کے سامنے گھوڑے سے اترے۔ گھوڑے کو لوگوں نے وہ گھاس باس دیا اور جا کے جی استبل میں باندھتے وہاں لے گئے۔ تو وہاں پہ لوگوں نے کہا حضرت آدم بن نوری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کو کہ اے مولوی صاحب، مولانا صاحب، یہ پہلے جب آپ آیا کرتے تھے تو آپ گھوڑا دور باندھتے تھے، وہاں سے پیدل تشریف لایا کرتے تھے، اور آج ہم نے کیا منظر دیکھا کہ آپ نے گھوڑے سمیت یہاں پہ تشریف لے آئے۔ تو حضرت آدم بن نوری وقت کے بہت بڑے عالم اور بڑے خلفاء میں سے ایک خلیفہ تھے، تو انہوں نے کہا کہ ہاں یہ بات ہے، آپ کی بات صحیح ہے، لیکن پہلے میرے مرشد زندہ تھے، حضرت امام ربانی صاحب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ حیات تھے، اسی وجہ سے ان کے احترام میں باہر گیا۔ یہ بھی میرے لیے قابل احترام ہے، میں ان کی زیارت کے لیے آیا ہوں، ان سے ملنے کے لیے آیا ہوں، فیض لینے کے لیے آیا ہوں، لیکن کیونکہ یہ بھی مرید ہے، میں بھی مرید ہوں، مرشد میرا امام ربانی ہے، ان کی جتنی میں عزت کروں اتنی عزت ان کی کروں، یہ میرے لیے واجب نہیں ہے۔ جب انہوں نے یہ کہا، خیر بات آئی گئی۔ رات کو جب حضرت امام محمد معصوم عروۃ الوثقیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب اپنے گھر تشریف لے جا رہے تھے آرام کے لیے، کچہریاں ہوئی، کھانا پینا ہوا، لنگر پانی ہوا، سب کچھ ہوا، جب اجازت لے کے گھر تشریف لے جانے لگے تو لوگ مساجد سے لے کے گھر تک مرید جو آتے ہیں وہ اپنے پیر کو گھر کے دروازے تک لے جاتے ہیں۔ اس میں کئی اس میں راز ہیں، کئی اس میں باتیں ہیں، کوئی جانور آ جائے، کوئی دشمن آ جائے، کوئی آ جائے تو 5 8 بندے، 10 بندے، 20 بندے ساتھ میں ہو۔ تو بہرحال وہ جب دیکھا آدم بن نوری رحمت اللہ علیہ کی یہ بات، وہ جو خادم تھا خانقاہ کا، اس خانقاہ کے خادم نے حضرت امام محمد معصوم عروۃ الوثقیٰ کو عرض کیا کہ حضور، آدم بن نوری آج گھوڑے سمیت آ کے یہاں پہ آئے، یہ جو رہائش گاہ تھی اس کے سامنے گھوڑے سے اترے۔ تو آپ نے کہا کہ تو کہا نہیں، گھوڑے سے اترنے کی بات نہیں، لیکن اس نے یہ بات کی ہے کہ جتنی عزت میں حضرت امام ربانی کی کرتا ہوں اتنی عزت میں ان کی کروں، یہ میرے لیے واجب نہیں ہے۔ تو آپ کو غصہ آیا شدید قسم کا، اور آپ نے فرمایا بن نوریرہ بے نور کر دیں۔ میں نے بن نوری کو بے نور کر دیا، میں نے بن نوری کو بے نور کر دیا۔ خیر آپ چلے گئے غصے میں، دروازہ کو قفل لگائی، آپ تشریف لے گئے۔ تو حضرت آدم بن نوری رحمت اللہ علیہ کیونکہ بڑے خلفاء میں سے خلیفہ تھے، تو سرحد کے اطراف میں ان کے اپنے مرید تھے، ان کو پتہ لگی تو وہ بھی کافی تعداد میں لوگ آ گئے وہاں پہ۔ وہ آ کے بیٹھے، جب فجر کی نماز ہوئی تو نماز کے بعد جب مراقبے میں بیٹھے تو جب توجہ کی تو دیکھا کہ کچھ بھی نہیں، اندر خالی ہے۔ بڑی کوشش کی، خالی ہے۔ اچھا مریدین جب بیٹھے تھے انہوں نے کہا کہ میں فیض نہیں مل رہا، سب نے مراقبہ توڑا۔ حضور یہ کیا ہو گیا؟ ہم میں سے کوئی گنہگار آ گیا ہے، اللہ کا غضب آ گیا کہ ساری ولایتیں سب کی سلب ہو گئیں، یہ کیا ہوا ہے؟ تو ششو بج میں تھے، اتنے میں وہ جو خادم تھا وہ کھڑا ہو کے اس نے کہا کہ مولوی صاحب آدم، خلیفہ صاحب، آپ نے کہا تھا نا کہ میں جب
میں جتنی عزت حضرت امام ربانی کی کرتا ہوں اتنی عزت میں ان کے صاحبزادے کی کروں، یہ میرے لیے واجب نہیں ہے۔ یہ بات میں نے ان تک پہنچائی اور آپ نے اس غصے میں آئے اور غصے میں آ کے آپ نے فرمایا کہ بنوریرا بے نور کر دے، بنوری کو بے نور کر دیا، تمام ولایت ان سے سلب کر دی، طریقت کی، معرفت کی، سب سلب کر دی ان کی۔ تو جب یہ ہوا تو بیٹھے، حضرت پھر تشریف لائے تو حضرت کو معافی، حضرت صاحب نے کہا کہ آدم بنوری کو انہوں نے فرمایا کہ آدم تمہیں یہ جرت کیسے ہوئی کہنے کی، جتنی میرے والد کی تم عزت کرتے تھے اتنی ہی عزت تمہیں کرنی پڑے گی تمہیں، اور یہ بات کرنے کی تمہیں جرت کیسے ہوئی ہے، جاؤ تمہاری مرضی، تو یہ تیرا فیض ختم ہے، کچھ بھی تیرے پاس نہیں ہے۔ گڑ گڑائے، کافی دن تک بیٹھے رہے، اور جتنے اکابرین خلفاء تھے وہ آئے، انہوں نے معافیاں لی، انہوں نے اپنی پگڑیاں جا کے اتار دی، اور کس طرح سے ان کو منتیں کی، سماجت کی۔ پھر آپ نے جب راضی ہوئے تو یہ غور کی بات سنیں، آپ جب راضی ہوئے اسے آدم بنوری سے، تو آپ نے فرمایا کہ بنوریرا بانور و اولاد اشرا بے نور کر دیں۔ آپ نے فرمایا کہ چلو آپ اتنے لوگوں نے مجھے منت سماجت کی، میں آپ کی بات مانتا ہوں۔ آپ نے فرمایا کہ بنوری کو وہ چیز وہ امانت میں لوٹا کے دیتا ہوں، لیکن اس کی اولاد قیامت تک بے نور رہے گی، روحانی اولاد، ذاتی اولاد، حسب نسب کی اور روحانیت کی، وہ جتنی بھی اولاد، مرید مرشد کے روحانی اولاد ہوتی ہے۔ تو جب یہ کہا تو آج ہم دیکھتے ہیں سالہ سال ہو گئے کہ حضرت امام محمد معصوم عروۃ الوثقیٰ نے جو یہ فرمایا کہ بنوریرا بانور و اولاد اشرا بے نور کر دیں، ان کی اولاد کتنی بے نور ہے، کتنے مدارس ہیں، کتنی مساجد ہیں، سنیوں سے زیادہ ہیں، اہل سنت و جماعت سے ان کی زیادہ ہیں، لیکن ان میں نور بالکل نہیں ہے، معرفت نہیں ہے، کہیں سے بھی انگلی اٹھتی ہے تو ان پہ جاتی ہے۔ سب سے زیادہ بات ادب کی ہے۔ خانقاہ شریف پہ جب بھی آئیں، کوشش کر کے جب بھی آئیں آیا کریں، اپنے والدین کی جو مقابر ہے وہاں بھی ضرور جایا کریں، اور وہاں سب سے زیادہ ادب کی بات ہے، ادب کریں، اور سب چیزیں از خدا خواہ متوفیق ادب، بے ادب محروم ماندز لطف رب۔ اللہ سے ہم ادب کی دعا کرتے، یا اللہ تو ہمیں ادب با ادب بنا۔ یہ نہیں کہ ظاہری تو وہ داڑیاں بھی ہوں گی، پگڑیاں بھی ہوں گی، کلے بھی ہوں گے، ریشمی کپڑے بھی ہوں گے، اور قال اللہ قال رسول کی صدائیں بھی بلند ہوں گی۔ اور دیکھیں مالا بدھ منہ کتاب ہے، فارسی کی کتاب ہے جو درسن پڑھائی جاتی ہے، وہ کتاب سنی بھی پڑھاتے ہیں، دیوبندی بھی پڑھاتے ہیں۔ قاضی ثناء اللہ صاحب پانی پتی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی وہ کتاب لکھی ہوئے، اس میں دیکھ رہے ہیں باب الکفر ہے، اس باب الکفر میں کیا لکھا ہے؟ اگر کسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم را عیب جوئی کرد یا موی مبارک اشرا موی گفت کافر شد و توبش قبول نمی شود۔ علامہ ثناء اللہ پانی پتی رحمۃ اللہ علیہ تحریر فرماتے ہیں بالا بدھ منہ میں باب الکفر میں کہ اگر کسی نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عیب جوئی کی وہ تو کافر ہو ہی جائے گا، وہ تو کافر ہی کافر ہے، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بال مبارک کو اگر کسی نے بالڑا کہہ دیا تو وہ کافر شد، وہ کافر ہو گیا، وہ توبش قبول نمی شود، اور اس کی توبہ قبول نہیں ہوگی، زندیق ہو کے مر جائے گا۔ عزیزو دوستو، ادب کی جگہ ہے یہ مقامات، سندھی میں کہتے ہیں کہ پرائن جگہ، کچھ پانے کی جگہ ہیں، اور اس مقامات میں جب آپ تشریف لاتے ہیں، کیوں وہاں پہ لوگ صفا اور مروہ کے درمیان 7 چکر کیوں لگاتے ہیں؟ ایک مرتبہ لگا کے آ جائیں؟ نہیں، وہ اس لیے کہ اللہ کے جو مقرب بنتے ہیں ان کے قدم لگے ہیں وہاں پہ، قیامت تک وہاں پہ اتنا نور، اتنی رحمتیں برستی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم چکر لگاتے رہو، جتنے زیادہ چکر لگائیں تاکہ میری امت اس سے سیراب ہو جائے۔ اور جہاں پہ ابرہہ کا
لشکر آتا ہے، بیٹھتا ہے، وہاں سے حجاج کے حکم ہے کہ یہاں سے تم جلدی نکلو. بھائی جلدی کیا نکلے، کیوں نکلے، وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ وہاں پہ ابرہہ کافر وہ آیا تھا بیت اللہ شریف کو شہید کرنے کے لیے. تو اس ابرہہ کافر کے جنہیں جہاں جس علاقے میں جس جگہ پہ پڑاؤ ڈالا تھا، وہاں کیمپ لگایا تھا، ادھر اللہ کا غضب اس دن سے گرنا شروع ہوا. آج تک وہاں پہ اللہ کا غضب گر رہا ہے. عزیزو دوستو، یہ ادب کی جگہ ہیں، ادب کے مقامات ہیں، اور آپ کے دل میں سلسلہ عالیہ نقشبندیہ، سلسلہ عالیہ حضرت کی خدمت میں بھی عرض کرتا ہوں کہ یہ قبلہ والد صاحب یہ کلام ضرور مریدوں کو کہا کہ فرمایا کرتے تھے. آپ فرماتے تھے مرید کرنے کے بعد کہ بابا تم میرے مرید تو بنے ہو، لیکن اب یہ ہے کہ شیطان تم پہ حملہ کرے گا. تمہارے پاس بہت بڑی دولت ایمان کی آئی ہے، اور آپ شیطان حملہ کرے گا، وسوسے دے گا. اور یہ وسوسہ آنا وہ کوئی بات نہیں ہے. آپ لاہور پڑھ کے اس وسوسے کو دور کریں، اور اپنے شیخ کو یوں سمجھیں کہ جیسے کہ میں بیٹھا ہوں، میرے سامنے میرا شیخ بیٹھا ہے، اور ان کے حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ سے لے کے جتنے بھی ہمارے مرشد ہیں، ان سب کا فیض اس کے سینے سے لا کے میرے سینے پہ ٹارچ لائٹ کی روشنی کی طرح مجھے لگ رہا ہے، اور میرا دل کر رہا ہے اللہ اللہ اللہ. لیکن آپ خاص خیال کریں کہ ادب کا خیال کریں، اور یہ نہیں کہ ہاں ہم حضرت صاحب کے مرید تھے، حضرت صاحب بڑے باکمال تھے. ابھی بعض مقامات میں میں نے خود سنا ہے صحیح ہم فلاں حضرت کے مرید ہیں، آج کل صحیح وہ مزہ وہ تو نہیں ہے، وہ جو درخت سوکھ گئے، وہ درخت ختم ہو گئے، کیا کریں. تو یہ وہ غلط ہے. یہ شیطان ان سے وہ بات کرواتا ہے، شیطان ابلیس ان سے بات کا. ابلیس دیکھتا ہے کہ یہ اگر یہاں پکے ہو گئے تو یہ تو داڑیاں بھی رکھیں گے، نمازیں پڑھیں گے، سر پہ ٹوپی رکھیں گے، پگڑیاں پہنیں گے، اور عام معاملات میں بھی نیکیاں کریں گے. تو شیطان ابھی آپ پہ زیادہ حملہ کرے گا. یہاں سے آپ جائیں، آپ دیکھیں گے کہ راستے میں آپ پہ شیطان آپ کے دل میں کیا وسوسے لاتا ہے، اور ان وسوسوں کو ختم کرنا ہے، اور اپنے شیخ سے محبت کرنی ہے. اور بڑی درگاہوں کی ایک جو ٹیسٹ ہوتا ہے ہم لیتے ہیں کہ جناب اس میں جتنی بڑی درگاہیں، جتنی بڑی خانقاہیں ہیں، ان خانقاہوں کی ایک شناخت یہ ہے. مجھے کسی نے پوچھا بہت بڑے پیر صاحب سے، کہہ رہے کہ پیر صاحب آپ کے دستار بندی کو کتنے سال ہوئے؟ میں نے کہا میرے 17 سال ہوئے. اس 17 سال ہوئے تھے. کہ اچھا آپ کے عزیز رشتہ داروں میں سے آپ کی اس کے بعد مخالفت ہوئی ہے؟ میں نے کہا کہ ہاں. کہا یہ تو آپ کی درگاہ بہت بڑی ہے. پھر کہنے لگے، فرمانے لگے مجھے کہ آپ کے کچھ ایسے ہیں بدبخت مرید جو حضرت کے خلفاء ہوں یا مرید ہوں، پھر آپ سے منحرف ہو جائیں. میں نے کہا ہاں وہ بھی چند ہیں بیچارے، بس ٹھیک ہے چند ہیں ایسے بھی وہ. تو آپ نے فرمایا اوہ آپ کی خانقاہ منع، اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کی خانقاہ بین الاقوامی خانقاہ ہے. اس نے کہا میں اس سے ٹیسٹ لیتا ہوں. تو مخالفتیں، مخاصمت ہوتی ہے، لیکن وہ نہیں کرتے، ان سے کروائی جاتی ہے، لا علمی میں لوگ کر جاتے ہیں. تو آپ حضرات سب سے میں عرض یہ کروں گا کہ جو حضرت کے اور سلسلے میں جتنے بھی آپ کے جو شیوخ ہیں، ان کی توجہات اگر حاصل کرنی ہے تو جتنی محبت، جتنی عقیدت آپ ان صاحب مزار کی کرتے تھے، اتنی محبت حضرت کی کرنی واجب ہے، لازم ہے اور فرض ہے. اللہ تبارک تعالیٰ اس خانقاہ کو آباد رکھے، شاد رکھے. باتیں کافی ذہن میں آ رہی تھی، لیکن میں سوچ کے موضوع بنا کے نہیں آتا. جو تھوڑا بہت جو نیت خوان ہوتے ہیں، کوئی کچھ چند الفاظ وہاں سے مل جاتے ہیں، چند مقررین سے مل جاتے ہیں. تو سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ افضل البشر بعد الانبیاء بالتحقیق کہ ہم غلام ہیں. اچھا میں گیا والد صاحب کی مزار پہ، تو میں نے کہا کہ بابا میں اس سے جا کے بات کرتا ہوں. میں نے کہا بابا سیدنا صدیق اکبر ہمارے مرشد ہیں، سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہمارے دادا ہیں، سیدنا علی کرم اللہ وجہ کریم ہمارے نانا ہیں، سیدنا عثمان غنی سے ہمارا اور کون سا تعلق ہے؟ تو آپ نے فرمایا بابا سیدنا عثمان غنی آپ کے نسل در نسل استاد ہیں.
اللہ تبارک و تعالی ہم سب خوش نصیب ہیں کہ ہمیں سلسلہ عالیہ نقشبندیہ کی دولت عطا فرمائی، اور اللہ تبارک و تعالی آپ کو آباد رکھے، سلامت رکھے، شاد رکھے، اور سائیں کا سایہ آپ پہ اللہ پاک قائم و دائم رکھے۔ یہ ایک مشیت عزتی کہاں کہاں پہ حضرت باغ قبلہ والد صاحب کا ہے، ایک کلام ہے حضرت مجدد پاک کی شان میں، جس میں یہ ہے کہ آپ کا فیض یہاں سے تو چلا، جنگلوں سے چلا، پہاڑوں سے چلا، لیکن کہاں کہاں تک یہ تمہارا فیض جا کے پہنچا ہے۔ تو اس فیض کے لیے جو یو کے میں، لنڈن میں رہ کے جو لوگ حضرت مجدد پاک رضی اللہ تعالیٰ کا فیض لوگوں میں عام کر رہے ہیں، اور وہ لوگوں کو صراط مستقیم کی طرف گامزن کر رہے ہیں، یہ بہت بڑا کام ہے۔ اور یہ اللہ تبارک تعالیٰ ان کو صحت عطا فرمائے، اللہ تبارک تعالیٰ ان کو زندگی دراز فرمائے۔ اور یہاں پہ پنجاب میں نہیں آیا کرتا تھا، ہم لوگ وہیں پہ اپنے تھے، لیکن ایک مرتبہ سائیں قبلہ حسنین فاروق نے چورا شریف سے فون کیا کہ میرے ایک دوست آ رہے ہیں، آپ ان سے مل لیں۔ تو میں جا کے ان کی خدمت میں گیا، وادی عدیث شریف کے حضرت، تو ان سے جا کے میں خدمت میں حاضر ہوا۔ پھر انہوں نے مہربانی کی، میرے پاس بھی تشریف لائے تھے ایک دو مرتبہ، دو تین مرتبہ، جب اس کے بعد وہ تعلق قائم ہوا ہے تو تشریف لاتے ہیں، ہم ان کے بھی دعا گو ہیں، اور حضرت چوراہ شریف کے بھی ہم دعا گو ہیں۔ اللہ تبارک تعالیٰ اس خانقاہ کو آباد رکھے، شاد رکھے۔ اور اس میں ایک واقعہ میں آپ کو بتا دوں آخر میں، حضرت خواجہ شاہ فقیر محمد چوراہی شریف علیہ الرحمہ والرضوان سرن شریف میں رات کو دیر سے حضرت مجدد پاک کے مزار سے آئے ہیں، جہاں پہ رہائش تھی وہاں پہ جا رہے ہیں۔ راستے میں دیکھا سردی سخت قسم کی، آپ کو پتہ ہے کہ شدید سردی ہوتی ہے وہاں پہ سردی کے موسم میں۔ جب وہاں پہ جانے لگے تو دیکھا کہ ایک کوئی چھوٹا سا کتا ہے، وہ گلی میں ہے اور چیخ رہا ہے، نیند کہاں آئے گی اس سردی میں؟ تو آپ نے اٹھا کے اپنی چادر اس کتے کو لپیٹ کے کتے کو اپنے کمرے میں لے گئے، اور اپنا جو بستر ہے اس پہ اس کتے کو سلا دیا، اوپر لحاف دے دی، خود زمین پہ سو گئے۔ اور زمین وہ کتنی ٹھنڈی ہوتی ہے، جیسے برف کی سل ہو، زمین پہ بیٹھ گئے، لیٹ گئے زمین پہ۔ تو وہاں پہ جو متولی اور سجادہ نشین تھے، ان کو حضرت مجدد پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خواب میں آ کے کہا کہ جاؤ فقیر محمد آیا ہے، اس کو بستر دو۔ وہ کہا حضور میں بستر دے چکا ہوں، کہا نہیں بستر تو نہیں دیا، وہ اس نے کسی اور کو دے دیا۔ جب گھر سے بستر اٹھایا چلے آئے، وہ آ کے بستر بچھایا، انہوں نے اسے کہا کہ آپ کا تو بستر یہ تھا، آپ نے یہ کیا ہے؟ کہنے لگا کہ تو حضرت خواجہ فقیر محمد صاحب چوراہی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، انہوں نے فرمایا کہ مجھ سے زیادہ خوش نصیب یہ کتا ہے کہ جو یہاں سرہند کی گلیوں میں کئی سالوں سے چل رہا ہے۔ ہم کبھی آتے ہیں 8 دن 10 دن 15 لے کے چلے جاتے ہیں، تو اس نے اس کتے کی ادب کی جو وہاں سرہند شریف کی گلیوں میں چلا تھا۔ تو آج دیکھیں یہ آپ کی عمامے دیکھیں، آپ کی ٹوپیاں دیکھیں، دل خوش ہوتا ہے، باغ و بہار ہوتا ہے۔ میں جب سڑک سے گزارتا ہوں، ہمارے سندھ میں بھی الحمدللہ کافی ہے، تو میں جب ان کو دیکھتا ہوں تو میں السلام علیکم، پتہ نہیں کون ہوتے لیکن میں ہاتھ ہلا کے ان کو السلام علیکم ضرور کہتا ہوں۔ یہ سب فیض چوراہ شریف کا ہے۔ اللہ تبارک تعالیٰ چوراہ شریف کی خانقاہ کو آباد و شاد رکھے قیامت تک، اور ان کے بزرگوں کے فیض کو اللہ پاک عام فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ۔ تو آپ کا نہیں یہ ایک خانقاہی نظام ہے، اس کا یہ حصہ ہے۔ وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. یا اللہ پاک تیری بارگاہ میں دعا مانگتے ہیں، مریض گناہ ہیں شفا مانگتے ہیں، نہیں مانگتے ہم اکیلے ہی تجھ سے، شہنشاہ ولی انبیاء مانگتے ہیں، خار ہیں بدکار ہیں ڈوبے ہوئے ذلت میں ہیں،
کچھ بھی ہیں مولا تیرے محبوب کی امت سے ہیں یا اللہ پاک تیرے پاک نام دا واسطہ لے کے تیرے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام دا واسطہ لے کے یار غار مصطفیٰ خلیفہ اول سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ دا واسطہ لے کے امام ربانی قندیل نورانی حضرت امام مجدد الفسانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ دا واسطہ لے کے یا اللہ پاک تیری بارگاہ حاضر ہاں یا اللہ پاک ساڑھے صغیرہ کبیرہ گناہ معاف کیتے جان وغنہ فکر نتیجہ یا اللہ پاک بے نماز نماز بے ذکر و ذکر بے اولاد و نیک عطا فرما یا اللہ پاک شر شیطان شر نفس شر ظالمہ شر دنیا تو محفوظ فرما یا اللہ پاک کسے محتاج نہ فرما دستگیری فرما ہر البلا مصیبت محفوظ فرما یا اللہ پاک امام ربانی رضی اللہ تعالیٰ فیضان السان سارے نو مالا مال فرما یا اللہ پاک آپ دے صدقے نال ساڑھے سارے دے نیک حاجات کلی مشکل آسان فرما سانو سارے نے آپ دے نیک اپنے نیک مقاصد کامیاب و کامران فرما جتنے دوست احباب دعا واسطے آکھیا یا اللہ پاک امام ربانی رضی اللہ صدقے نال ساری التجاؤں اپنی بارگاہ وچ قبول و منظور فرما ساڑھے جتنے ذکر دوست احباب بیمار ہیں یا اللہ پاک آپ دے صدقے نال سارے شفاء کاملہ عاجلہ صحت کلی عطا فرما یا اللہ پاک جنہ دوستاں دعا وا ساؤنڈ والے نے یا اللہ پاک جنہ دوست احباب نے خدمات کیتیاں یا اللہ پاک امام ربانی رضی صدقے نال انہوں نے سارے جزائے خیر عطا فرما اپنے نیک مقاصد دونوں جان دی خوشیاں کامیابیاں عطا فرما انصرنا فإنك خير الناصرين وافتح لنا فإنك خير الفاتحين واغفر لنا فإنك خير الغافرين وارحمنا فإنك خير الراحمين وارزقنا فإنك خير الرازقين واحفظنا فإنك خير الحافظين واهدنا ونجنا من القوم الظالمين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين وصلى الله على حبيبه محمد وآله وصحبه اجمعین برحمتك یا ارحم الراحمین. سارے دوست بام صفحے بنا لیں، اذان ہوگی، سنتے پڑھیں، پھر جماعت ہوگی. جلدی سے